زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، یا علی اللہم صلی علی محمد قائد شہید شہداء ملت جعفریہ نے اپنی مرحومین اس مقدس مقام کو بنانے والے آباد کرنے والے حضرات کے لیے آمین۔ پاکستان میں سلسلہ علماء کو قائم کرنے والے علماء سے باقر علیہ مقامہ اور ان کے خاندان کے جمیع مرحومین کی بلندی درجات کے لیے اراکین انجمن سیکیورٹی والے حضرات نیاز کا اہتمام کرنے والے ماتم دوران مظلوم کربلا سب کے مرحومین کے لیے میکیر کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم استاد اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک لا کل شیء قدیر۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ محمد محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفداء، أما بعد فقد قال الصادق علیہ الصلاة والسلام اعرف امام زمانك فإنك إن عرفته لم يضرك شيء تقدم هذا الأمر وتأخر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ محمد میں نے کل عرض کیا تھا کہ امام زمان کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ معصوم فرماتے ہیں ہر دور کے لوگوں سے ان کا زمانے کا امام حساب لے گا، اور امام نے سب سے سخت سوال اپنی امامت کے بارے میں کرنا ہے۔ تو جو میرا شیعہ تھا، میری ریت تھا،
بتا تو نے میری امامت کے لیے کیا کیا۔ اور ہم میں سے ہر بندے کو میں ایک اور جملہ یقین جانیے، اس کو رسمی مجلس نہ سمجھے۔ عام طور پر مجلس ہوتی ہے بھئی تھوڑی دیر مزہ لیا اور سائیڈ پہ ہو گیا، نہیں، مہربانی کرنی ہے جتنی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں، ایک لسٹ بنائیے خود۔ بھئی امام زمان اور اربع و نافدہ سوال کریں گے تو نے میری امامت کے لیے کیا کیا، میرا یہ جواب ہوگا۔ مثال کے طور پر میری ماں بہن یہ جواب تیار کرے کہ مولا میں نے خود بھی پردہ کرتی تھی اور اپنی بچیوں کو بھی با پردہ بنایا۔ اسی طریقے سے مولا میں نے اپنی بچیوں کو دعائے عہد کی تلقین کی تھی، میری ساری بچیاں دعائے عہد پڑھتی تھی، میں نے یہ کام کیا آپ کے لیے۔ آپ اپنا جواب، میں اپنا جواب تیار کروں گا کہ میں نے مولا آپ کے ظہور کے لیے یہ کیا کہ میرے کوئی بچہ بھی بے نماز نہیں تو سارے نمازی تھے۔ مولا میں نے مجلسیں پڑھی آپ کی معرفت پر، فرامین معصوم سنائے آپ کی معرفت پر۔ کوئی بندہ یہ جواب تیار کرے گا مولا میں نے اپنے گھر میں خمس نکالا، گندم تھی تو زکوٰۃ نکالی، تاکہ امام جب میرے گھر میں آئیں تو میرا گھر ان کے بیٹھنے کے قابل ہو۔ یہ میری گزارش ہے خدا را، میں پھر کہہ رہا ہوں اس کو عام روٹین کی مجلس کے طور پر نہیں لینا، ایک لسٹ تیار کرنی ہے ابھی سے ذہن میں کہ ہم نے اپنے امام زمان کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ امام علیہ السلام سوال کریں گے اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اور اس میں سے ایک بنیادی سوال ولایت کا ہوگا، ما نودی بأحد کما نودی بالولایہ، بنیادی ترین سوال ولایت کا ہوگا، جس میں آپ نے بتانا ہوگا کہ مولا میں غیبت کے دور میں آپ کے امام ہونے پر مطمئن تھا اس دلیل کے ساتھ۔ ایک دلیل میں نے کل آپ کو عرض کی تھی کہ معصوم فرماتے ہیں تمہارے پاس بڑی سادہ دلیل ہے امام زمان کے ہونے کی، اور وہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ چونکہ ہر شب رمضان، ہر سال رمضان آتا ہے، شب قدر آتی ہے، شب قدر آتی ہے تو اس میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ مصطفیٰ دنیا میں نہیں ہے، پاک پیغمبر کے بعد شب قدر جب آتی ہے تو ملائکہ نازل کس پر ہوتے ہیں۔ اور میں ایک اور یہ جملہ عرض کروں گا، میں اپنے اہل سنت برادران کو پیار سے ایک جملہ عرض کروں گا۔ یہ حدیث میں کئی دنوں سے پڑھ رہا ہوں کہ امام مات ولم یعرف امام زمانے مات میتۃ جاہلیہ، جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اس کو ایک اور طریقے سے اہل سنت بھائیوں نے لکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ، فرمایا جو بندہ اس حال میں مر گیا کہ اس کا امام ہے ہی کوئی نہیں، کسی کو امام بنایا ہی نہیں ہے، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ نبی کے اس فرمان کا مطلب ہے ہر زمانے میں ایک امام ہے۔ کیونکہ شیعہ سنی کا جو بنیادی اختلاف ہے امام زمان ارواح و نفدا کے مسئلے میں وہ یہ ہے کہ کیا امام زمان کی ولادت بسادت ہو چکی ہے یا بعد میں ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہو چکی، 1000 سال سے زیادہ ٹائم گزر گیا، اور بھائی کہتے ہیں نہیں وہ بعد میں ظہور پیدا ہوں گے پھر ظہور فرمائیں گے۔ یہاں پر کچھ لمبی عمر کے مسائل ہیں بھائیوں کے ساتھ کہ اتنی طویل عمر کیسے ہو سکتی ہے، تو اس کے بڑے جواب ہے، لائیو چل رہا ہے، میں اپنے بھائیوں کو پیار سے جملہ عرض کروں گا۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ حضرت نوح کی عمر 2500 سال تھی، تو امام زمانہ کی عمر ابھی 2500 سال نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ امام زمان ارواح و نفدا سے پہلے کہ اللہ نے عرشوں پہ اٹھا لیا اور عیسیٰ موجود ہے، عیسیٰ زندہ ہے، حضرت خضر موجود ہے، اصحاب کہف موجود ہے۔ لہذا یہ بات کوئی نہیں ہے کہ اتنی لمبی زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ بس میں تنگ نہ کروں زیادہ، زمانے کے امام کی ہونے پر دلیل ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے، اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں خدا را گھر جا کر بیٹھ کر ایک لسٹ بنائیے گا کہ آپ نے امام زمان کے ظہور کے لیے کیا کیا ہے۔ وہ امام کو جواب میں پیش کر مولا یہ میں نے کام آپ کے لیے کیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور جو چیز امام زمان کے ظہور کو ضروری قرار دیتی ہے، اور معرفت امام زمان جو ہے وہ ایک درد کی دوا کرتی ہے، وہ ہے آخر الزمان کے فتنوں سے امان۔
آخر الزمان کے سمجھ آ رہی ہے فتنوں سے امان. پہلے میں آخر الزمان کے فتنے بیان کروں. آخر الزمان کے فتنے کیا ہوں گے؟ بڑی عجیب روایات ہیں. فرمایا اتنا مشکل دور آ جائے گا، نیکی برائی بن جائے گی، برائی نیکی بن جائے گی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیکی برائی اور برائی نیکی بن چکی ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ، بلکہ یہ پوچھا گیا تھا مولا سے، مولا اللہ کی ذات امام زمان کو غائب کیوں کرے گی؟ مولا کائنات کا نجر بلاغہ کے اندر کہ جب حضرت نے فرمایا لَيَغِيبَنَّ عَنْكُمْ إِمَامُكُمْ مُدَّةَ دَارٍ، تمہارا امام طویل عرصے کے لیے پردہ غیبت میں چلا جائے گا. تو بندے نے پوچھا لما ذالک، مولا یہ غیبت کس لیے ہوگی؟ یہ ایک فلسفہ غیبت ایک باقاعدہ موضوع ہے کہ امام کو اللہ کی ذات نے غائب کیوں کیا. بعض روایات میں ہے کہ ہر امام کے دور میں طاغوت نے بیعت کا مطالبہ کیا. مولا کائنات سے شروع ہو جائیے اور 11ویں امام تک ہر امام سے اس دور کے لوگوں نے بیعت کا مطالبہ کیا. فرمایا اللہ نے ہمارے 12ویں کو اس لیے غائب کرے گا کہ جب وہ ظہور فرمائے گا لیس فی عنقہ بیعت احد، فرمایا اس سے کوئی بیعت کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے اللہ نے پردہ غیب میں رکھا ہوگا. ایک وجہ یہ بیان فرمائی. ایک وجہ اور بیان فرمائی، فرمایا یخاف القتل، فرمایا اس سے پہلے اللہ نے 11 ہادی بھیجے. کسی کو امت نے زہر دے کر شہید کر دیا، کسی کو تلوار کے ساتھ شہید کر دیا. اب یہ آخری حجت خدا ہے. وہ ایک بڑی پیاری مثال ایک عالم نے دی تھی. انہوں نے کہا جی ایک گلی ہے نا، گلیوں میں بندے بلب لگا دیتے ہیں نا، رات کو کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کوئی بندہ نالی میں نہ گر جائے. تو اس میں کئی نالائق ہوتے ہیں جو پتھر مار کر بلب توڑ دیتے ہیں. اچھا وہ ایک بلب توڑیں گے، وہ دوسرا لگا دیتا ہے. چلو کسی نہ سمجھ نے توڑ دی ہے، پھر دوسرا پھر توڑ دے، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا. ایک وقت آتا ہے بلب لگانے والا کہتا ہے یہ اس قابل ہی نہیں ہے. فرمایا اللہ کی ذات نے 11 حجتیں بھیجی. کسی کو تلوار کے ساتھ شہید کیا، کسی کو زہر کے ساتھ شہید کیا. اللہ نے فرمایا پہلے قابلیت ثابت کرو گے تو پھر آخری حجت بھیجو گا. پہلے اپنی قابلیت ثابت کرو. اسی کو مولا کائنات نے اس طرح بیان فرمایا، فرمایا لِتُمَحَّصُنَّ، فرمایا اللہ 12ویں کو پردہ غیب میں اس لیے رکھے گا، اس نے پہلے 11 حجتیں بھیجی لیکن امت کا امتحان نہیں لیا، کھوٹا کھرا سب مکس تھا. اس لیے مولا کائنات مشکلات میں گزری زندگی، امام مجتبی کی مشکل میں زندگی گزری. فرمایا اللہ اپنی آخری حجت کو اس لیے پردہ غیب میں رکھے گا تاکہ اتنا امتحان ہو امت میں سے کھوٹا الگ ہو جائے، کھرا الگ ہو جائے. یا علی اللہم صلی علی محمد. کھوٹا الگ ہو جائے، کھرا. اب کھوٹا کھرا یہ کیسے الگ الگ ہوں گے؟ بڑی کمال حدیث 5ویں امام کی. ناراض نہیں ہونا، پیار سے جملہ کہوں گا، سخت ہے، لفظ سخت ہے لیکن میں پیار سے پڑھوں گا. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، حدیث سخت تھی کافی. وہ پھر فیس بک پر کسی نے ڈال دی وہ کلپ. نیچے ایک بندے نے کمال جملہ لکھا تھا. اس نے کہا بھائی فیس بک والا اس مولوی کو گالیاں نہیں دینا، اگر کچھ کہنا ہے تو اس امام کو کہنا جس کا فرمان ہے. سخت ہے لفظ، پڑھنے لگا ہوں. سرکار نے 5ویں امام نے فرمایا اتنی سخت آزمائش ہوگی، اتنی سخت آزمائش. فرمایا دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا غیبت میں. مولا کیسے؟ فرمایا یصبح وعلی شریعت من امرنا یمسی وقد خرج عنا، صبح بندہ ہمارے مذہب پر ہوگا، شام کو کسی اور کا ہو جائے گا. ثم یصبح وعلی شریعت من امرنا، اگلی صبح پھر ہمارا، شام کو پھر کسی اور کا. یہ کیا مطلب ہے؟ میں بھی اس کو مطلب سمجھاتا ہوں آپ کو. یہ مطلب میں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں.
ساتویں امام سے ایک بندے نے فرمائش کی، بہت پیاری فرمائش ہے، غور سے سننا ہے اپنے، آپ کو سمجھ تو ٹھیک آ رہی ہے۔ ساتویں امام سے بندے نے فرمائش کی، بندے کا نام ہے یونس ابن عبد الرحمن۔ یونس نے کہا مولا مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم دیں جو آپ خود پڑھتے ہو، سمجھ آئیے نا، ایسی دعا تعلیم دیں جو آپ خود پڑھتے ہو۔ سرکار نے فرمایا یہ دعا میں بھی پڑھتا ہوں تو بھی پڑھا کر، کیا؟ اللہم لا تخرجنی من التقصیر ولا تجعلنی من المعارین، اللہم لا تخرجنی من التقصیر ولا تجعلنی من المعارین، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جو اپنی ہر نیکی کو تھوڑا سمجھے، ہر نیکی کو زیادہ کوشش کریں، اپنے سے بڑے نیک بندے کو دیکھیں اور پھر اس جیسا بننے کی کوشش کریں، پھر اس سے بڑے نیک بندے کو دیکھیں پھر اس جیسا بننے کی کوشش کریں، نیکی میں بریک نہ لگائیں، ہمیشہ بہتری کی طرف دے۔ دو فرمان بڑے پیارے ہیں، چلو میں ان کو ذرا ملا کر پڑھ جاؤں۔ دیکھو نا، معصوم نے فرمایا دو کام ہیں، ایک میں اوپر دیکھنا ہے، ایک میں نیچے دیکھنا ہے۔ کیسے؟ مولا فرماتا ہے اگر اپنی آخرت سنوارنی ہے تو اوپر دیکھ، دنیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے تو نیچے دیکھ۔ مولا مطلب کیا؟ فرمایا جب نیکی کی راہ پہ چلنے لگے بڑے نیک بندے کی طرف دیکھ، اور جب دنیا کی نعمتیں جمع کرتا ہے تو اپنے سے کم تر کی طرف دیکھ۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ اور فرمایا اپنے یعنی دنیا کی نعمتوں میں نیچے دیکھ۔ فرض کرو اگر آپ کے پاس سائیکل ہے نا، سائیکل، پھر موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھ، موٹر سائیکل والے کو دیکھے گا تو پھر اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، روئے گا یا اللہ میرے پاس موٹر سائیکل ہی کوئی نہیں ہے، اس کے کتنے اچھے مقدر ہیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھا، میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں۔ فرمایا اگر سائیکل پہ بیٹھ کر شکر گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ جس کے پاس سائیکل بھی کوئی نہیں۔ سمجھ آئی کون نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، اللہ نے موٹر سائیکل دیا ہے تو پھر کار والے کو نہ دیکھ، سائیکل والے کو دیکھ۔ اللہ نے کار دیا ہے تو پھر ٹریلے والے کو نہ دیکھ، پھر موٹر سائیکل والے کو دیکھ۔ دنیا کے کاموں میں نیچے دیکھ، شکر گزار بندہ بنے گا۔ لیکن فرمایا جب نیکی کی بات آئے تو پھر اوپر دیکھ۔ تو نے اگر واجب نماز پڑھی ہے تو پھر یہ نہ اس کو نہ دیکھ جو واجب نماز بھی نہیں پڑھتا، متکبر بن جائے گا۔ فرمایا اس کو دیکھ جو مستحبات بھی پڑھتا ہے۔ اگر تو نے مستحبات پڑھ لیے تو پھر اسے نہ دیکھ جو واجب پڑھتا ہے خالی، پھر اسے دیکھ جو خمس بھی ادا کرتا ہے۔ اگر خمس ادا کرتا ہے تو پھر اسے نہ دیکھ جو خمس نہیں دیتا، پھر اس بندے کو دیکھ جو مستحب صدقات بھی بانٹتا ہے۔ فرمایا اللہ مجھے ایسا بنا دے میں اپنے آپ اپنے ہر نیک عمل کو کم سمجھوں۔ ایک دو مومن سو رہے ہیں، ان کو جگانے کے لیے اونچی سی صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم لا تجعلنی، اللہم لا تخرجنی من التقصیر ولا تجعلنی من المعارین۔ یہ جملہ اس کے لیے میں نے کی ہے۔ فرمایا اپنے پروردگار سے دعا مانگا کر، اللہ مجھے ایسا بنا دے میں جو نیکی کروں اسے تھوڑا سمجھوں، اور پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے نہ بنا جن کا دین عارضی ہوتا ہے۔ یہ معارین آریہ سے ہے۔ آریہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو نا، یہ ساؤنڈ اگر امام برگاہ کا اپنا ہے نا تو پھر یہ آریہ نہیں ہے، اگر یہ کرائے پہ لائی ہوئے پھر یہ آریہ ہے۔ ویسے اپنا ہے کیا یہ کرائے والا ہے؟ اپنا ہے۔ چلو ٹھیک، اللہ کی ذات کرے اچھے طریقے سے آپریٹ ہوتا رہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے آواز کسی صحیح پہنچ رہی ہے آواز سب تک؟ چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال اب اس کی پریشانی کوئی نہیں، اپنی چیز ہے، کوئی پریشانی نہیں، ادھر ڈبے لگے رہے، یہ بے شک 13-14 محرم تک لگے رہے، پریشانی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو آریہ چیز ہوتی ہے نا وہ عارضی مانگ کر لائی ہوئی ہوتی ہے۔ پروگرام ختم، ڈبے واپس،
وہ جی ڈبے 2 دن زیادہ رہیں گے تو کرایہ زیادہ بڑھ جائے گا. یا اس کی ایک اور مثال دوں, کچھ برتن آپ کے اپنے گھر کے ہوتے ہیں, مہمان آیا, وہ برتن آپ نے کھانا کھلایا, مہمان رات لیٹ ہو گئے, آپ نے برتن ادھر ہی رکھ دیے, سویرے دھو لیں گے اپنے, یہ کو پرائے ہیں. لیکن آریا وہ برتن ہوتا ہے جو ٹیمپریری ہمسائے سے مانگ کر لایا جاتا ہے. وہ جیسے ہی مہمان جاتے ہیں نا, فوراً دھو دھا کر جو جی میں دے یا اس میں نقصان ہو جائے گی, ہمارے اپنے نہیں ہیں. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دین آریا ہوتا ہے, عارضی ہوتا ہے, ادھر آیا ادھر گیا, ادھر آیا ادھر گیا. جس کا دین آریا ہے, اس بندے, یہ بندہ امام زمان کی غیبت کے دور میں ثابت قدم نہیں ہے. اب یہاں سبحان اللہ کہنے والے بندے بہت تھوڑے رہ جائیں گے, میں اس کو 2-4 مثالوں سے بیان کرنے لگا ہوں. مثلا نماز کا ٹائم ہوتا ہے, جمعے کا ٹائم, یہ جناب مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے. لیکن جب جمعہ ختم ہوتا ہے اور سوال اٹھتا ہے, جمعے کی نماز پڑھنے والوں خمس کتنے دیتے ہو؟ پھر چھٹی ہے, نماز میں اگلی صف میں, لیکن خمس کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ نماز تک تو دیندار تھا, لیکن خمس کی جب باری آئی پھر آل محمد کی دین سے باہر چلا گیا. اچھا, کئی بندے نماز میں بھی پاس ہیں, خمس و زکوٰۃ میں بھی پاس ہیں, لیکن جب محرم چیلم گزرتے اور بچوں کی شادی کے دن آتے ہیں, پھر ڈھول بھی آ جاتا ہے, بینڈ باجا بھی آ جاتا ہے, مرد اور عورتیں مکس ہو جاتی ہیں. تیرے بچے کی شادی پر شریعت کی دھجیاں اڑنا بتا دیتا ہے, تیرا دین پکا نہیں تھا, عارضی دین تھا. اللہ یا رسول اللہ. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جس دن ہم لوگوں نے یعنی دین کو مکمل طور پر اپنا لیا, عارضی دین نہ ہوا ہمارا, اس دن امام زمان کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. ہماری طرف سے دیر, ہمارا دین عارضی ہے, ٹیمپریری دین ہے. نماز میں ہے تو زکوٰۃ میں غائب ہے, زکوٰۃ میں تو خمس میں غائب ہے, خمس میں تو بچے کی شادی پہ غائب ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا ان القائم علی امرنا فی زمن غیبت قائمنا کالمتشہت بدم بین ید رسول اللہ. فرمایا جو بندہ ہمارے بارہویں کی غیبت میں دین پہ ثابت قدم رہ جائے گا, اسے احد اور بدر کے شہیدوں جتنا ثواب ملے گا. یہ کام مشکل ہوگا, آسان کام نہیں ہوگا غائب دین پہ قائم رہنا, استقامت دکھانا. اس لیے سخت ہے, یعنی دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہے. یہ تو میں نے اعمال کی بات کی تھی نہیں ابھی آپ کے سامنے. فرمایا عمل میں لوگ کبھی دیندار کبھی بے دین. نماز میں ہمارے مذہب پر, خمس کی بات پر پھر کسی اور کے مذہب پر چلے گئے, خمس دیا بچے کی شادی پر پھر کسی اور طرف چلے گئے. تو سرکار فرماتے ہیں یہ صبح و شام ادھر آنا جانا بتاتا ہے کہ یہ بندہ امام زمان کی سپاہ میں جگہ نہیں بنا پا رہا. دیکھیں نا, ائمہ کے جو فرامین ہے نا, اور ان کی سیرت خالی سن کر مزے لینے کے لیے نہیں ہے. دیکھو جی, یہ جتنے دن باقی میں نے پڑھنا ہے نا, میں وہ سارے دن کی باقی 6 مجلسیں ایک چھوٹی سی حدیث میں بیان کر کے مصائب شروع کرنے لگا ہوں. حدیث غور سے سننی ہے. یہ معصوم جو تھے نا, وہ کوزے میں سمندر بند کرنا جانتے تھے. میں آپ کو ذرا ایک پہلے مثال دے لوں. پاک پیغمبر سے کسی بندے نے پوچھا اللہ کا نبی, کیا آپ 1,24,000 نبیوں کی ساری تبلیغ کو ایک جملے میں بیان کر سکتے ہیں؟ کیا آپ 1,24,000 نبیوں کی ساری تبلیغ ایک جملے میں بیان کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں. جملہ سنیے گا. سرکار نے فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت. فرمایا اگر حیا نہیں ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سورے نبیوں کی تبلیغ کا خلاصہ یہ, جس میں حیا نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اب یہ ایک جملہ میں بھی پڑھنے لگا ہوں, اور یہ جملہ یعنی سمجھے
سارے دن کی باقی 6 دنوں کی مجلس یہ ایک جملہ ہی ہوگا. وہ ایک جملہ یہ مولا کائنات کو پاک پیغمبر نے ایک یمن کے محاذ پہ بھیجا تھا. حضرت جب واپس آئے نا تو اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، سنت علماء نے لکھا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. مولا نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ صحابہ کرام بتاؤ کیسی گزری؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا نبی مولا علی نے سختی بڑی کی ہے، لنگر پہ سختی، نماز کے ٹائم سختی، مطلب بالکل نہ ہمیں ریلیکس نہیں ہونے دیا. نبی نے جواب پتہ کیا دیا؟ نبی نے فرمایا کہ اس کا جواب میں خود دیتا ہوں، اِنَّهُ لَخَشَنٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. فرمایا میرا علی اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں کرتا. ایک 70 امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے. تیری بیٹی کے پردے کا مسئلہ، تیرے بیٹے کا کردار کا مسئلہ، بچے کی شادی کا موسم، بچوں کو صبح نماز کے لیے اٹھانے کا مسئلہ، اللہ کے دین پر کمپرومائز نہیں کرے گا تو امام زمان کا سپاہی بن جائے گا. بالکل لچکنا دکھا، اصلاً لچکنا دکھا. اللہم صلی بل سلسلہ کلام چل رہا ہے، کل انشاءاللہ اس سے آگے بات کو بڑھاؤں گا. نبی نے اپنی بیٹی کی عظمت بتانے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. آخری 6 مہینے لکھا ہے علماء نے یا 8 مہینے پاک پیغمبر جب نماز پڑھتے، بلکہ میں ایک جملہ پڑھوں یہاں پر، یہ بڑے ایک یادگار محرم میں نے پڑھا تھا 2011 آپ کے پاس، اور 7 پکی شامردان میں پڑھتا تھا. پہلی مجلس پہ جب میں گیا نا تو مجھے رکین انمن نے کہا قبلہ آج ہماری ترتیب یہ ہے پکی شامردان کی، پہلی محرم بطول کا دروازہ پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا مومنین ہمارے ہاں تو روانگی پڑھی جاتی ہے پہلی محرم کو. اس بندے نے بڑا جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا قبلہ ہم پکی شامردان میں اس لیے پہلی محرم بطول کا مصائب پڑھاتے ہیں، اگر زارا کا گھر نہ جلتا تو زینب مدینہ نہ چھوڑتے. علامہ علی نقی نکن بڑا پیارا جملہ پڑھتے تھے. علامہ علی نقی نکن فرماتے ہوتے تھے وہ آگ جس نے سیدانیوں کے خیموں کو اپنی لپیٹ میں لی، انہیں لکڑیوں کی بچی آگ تھی جو لوگوں نے دروازے بطول پہ جمع کی تھی. نبی نے اپنی بیٹی کے دروازے کی عظمت بتانے میں کسر نہیں چھوڑی تھی. 6 مہینے سے 8 مہینے تک روایت ہے. پاک پیغمبر جب نماز پڑھ لیتے نا سارے صحابیوں کو لے کر بطول کے دروازے پر آتے. آگے کے نبی پڑھتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پیچھے پیچھے صحابہ کرام پڑھتے. علامہ باقر کا شعر ہے، مدینہ جملہ پڑھنا چاہیے. آیت اللہ خوئی کے استاد، آیت اللہ باجت کے استاد، آیت اللہ شیخ محمد حسین اسفانی کمپانی، انہوں نے نوحہ لکھا نبی کی زخمی بیٹی کا. فرماتے یسرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا. ورنہ مدینہ والوں تمہارے حافظے کتنے کمزور تھے. 28 صفر کو نبی کی آنکھ بند ہوئی، 2 ربیع الاول تک دن 4 بنتے ہیں. فرماتے دروازہ بھی وہی تھا، بطول بھی وہی تھی، مدینہ کے لوگ بھی وہی تھے، لیکن اسی دروازے سے آگ اور دھوئیں کے بادل اٹھے. اجرکم اللہ. چونکہ محرم چل رہا ہے، ایک اردو کا شاعر ہے، اس نے کمال شعر کا، اس نے کہا شام غریبہ بھائیوں کے لاشیں صحرائے کربلا میں بکھرے اٹھے. خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگ چکی ہے، نہ خیموں میں پانی ہے کہ زہرا زادی آگ پر پانی ڈال کے آگ بجھا سکے، کوئی مرد نہیں ہے جو زہرا زادی کی مدد کر سکے. وہ فرماتے دلیر سے دلیر مرد ہوتا گھبرا جاتا شام غریبہ کے ماحول میں، لیکن زینب پردہ ہو کر گھبرائی نہیں ہے شام غریبہ. علی کی بیٹی کیوں نہیں گھبرائی؟ شاعر نے کہا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرا. اجرکم اللہ.
پھر دل کو دلاسا دیا، فرماتا ہے مَقْتَسَبُوا بِالنَّارِ غَيْرَ الْآرِ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ النَّارِ۔ بطول کا گھر جلانے والے بی بی کی شان میں کوئی کمی نہ کر سکے۔ بی بی گھر جلنے سے پہلے بھی سیدۃ النساء، گھر جل جانے کے بعد بھی سیدۃ النساء، لیکن پھر دل میں غم نے جوش مارا، فرماتا ظالموں دروازہ جلا دیا تھا، کاش اس سے بعد والا ظلم نہ کیا ہوتا۔ آیت اللہ دروازہ جلانے کے بعد کیا کیا گیا، ذرا سر اٹھانا، فرماتا وَلَكِنَّ كَسْرَ ذِلْعِ لَيْسَ يَنْجَبِرْ إِلَّا بِسَمْسَامٍ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ وہ لوگ جو زہرا کو بابا کا پرسہ دینے آئے تھے وہ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، اپنے ہاتھوں میں کوئی سامان اٹھا کے آئے تھے۔ ظالموں نے پرسہ دیا، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ، اجرکم اللہ، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اللہ نہ کرے آپ کے کسی عزیز کے جسم کی کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، آپ عیادت کرنے جائیں گے، سوال کریں گے بھائی تیرا بازو کتنی جگہ سے ٹوٹا، ایک جگہ سے، دو جگہ سے، یا تین جگہ سے۔ اب جو سادات بیٹھے مجھے معاف کرنا، جب آپ کی دادی بطول کو پرسہ دیا گیا تھا بابا کا، بطول کی پسلیاں کتنی جگہ سے ٹوٹی، یہ لفظ میرے نہیں ہے، آیت اللہ کے لفظ ہے، ذرا سر اٹھانا، فرماتے رَزُّ تِلْكَ لَزْلُ زَكِيَّةٌ رضیت اللہ مثلہا رضیہ۔ جس دروازے سے دو بندے مل کر نہیں گزر سکتے تھے، 300 بے حیا مل کر اس گھر میں داخل ہوئے۔ جب اتنا بڑا مجمع تنگ دروازے سے گزرتا ہے تو جو بندہ در و دیوار کے درمیان، حجرکم اللہ، آپ نے اپنے انداز میں سنا اس بی بی کی پسلیاں ٹوٹنے کو، لیکن ایرانی قوم معرفت والی قوم ہے، قوم میں مجلس ہو رہی تھی، اللہ اکبر۔ آیت اللہ حسین انصاریان نے یہ جملہ پڑھا، جب بطول کو پرسہ دیا گیا، زہرہ مرضیہ کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اللہ جاتے ہیں مجلس ختم ہو گئی، ایک مومن تھا جو دھاڑے مار کے رو رہا تھا فرش اذا پر بیٹھ کر، نہیں اٹھ رہا تھا فرش اذا سے۔ آیت اللہ اس کے پاس چلے گئے، فرمائے مومن اتنا بتا زمین اعضاء کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ کہ قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، میرا شعبہ یہ کہتا ہے جس کی ایک ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، اور جس بی بی کی ساری پسلیاں اجرہم اللہ از رزو تلک لزلو زکیہ رضیت اللہ مثلہا رضیہ۔ آخری جملہ رب کی زحمت تمام، فرماتے ظالموں سارے دکھ اپنے مقام پر، کاش اس سے بعد والا ظلم نہ کیا ہوتا۔ کیا کیا ظالموں نے پسلیاں توڑنے کے بعد؟ ذرا سر اٹھانا، میں نے آج تک عریان مصائب نہیں پڑھا، میں اشارے میں پڑھوں گا تو اشارے میں سمجھ جانا۔ فرماتے وہ ظلم کیا جو ہر حد سے بڑھ کر تھا، قبلہ وہ کون سا ظلم تھا جو ہر حد سے بڑھ کر تھا؟ ذرا سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، فرماتے وَجَاوَذُ الْحَدَّ بِالْلَطْمِ الْخَدِّ شلت ید الطغیان والتعدی۔ جس کو سمجھ نہیں آئی میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کروں گا، تیرے دور سے سمجھ آ جائے گی بطول پر کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو نے میرے محمد کے رخسار پہ تماچا مارا۔ آیت اللہ ٹوٹ جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا نہرا کی۔ اتنے میں نے پڑھنا تھا، وہ کام کرے قبر کی پہلی رات، تیرے میری قبر میں پاک پیغمبر تشریف لائے۔ ہم عرض کریں گے آپ کا کیوں تکلیف فرمائی؟ فرمائے دیکھو میرے بیٹے کا محرم تھا، چکڑالہ میں پرخلوص مجلس ہو رہی تھی، آخر مجلس سب نے مل کر میری بیٹی کے اس گھر پہ سلام کیا، میرے بعد جس گھر پہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا، اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی، میں محمد مصطفیٰ اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ کے السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی زوجة امیر المؤمنین، السلام علیکی یا
ام الحسنی والحسین۔ آیت اللہ بی بی کے دکھ لکھتے آ رہے ہیں، دکھ لکھتے آ رہے ہیں۔ ایک ایسا مقام آیا جس پر آیت اللہ کا قلم رک گیا، میرے موبائل میں کتاب موجود ہے، اس مقام پر آ کر آیت اللہ نے شعر پورا نہیں کیا، نکتے ڈال کر شعر نامکمل چھوڑ دیا۔ سنے گا کون سا درد ہے جس کو آیت اللہ کا قلم بیان نہیں کر سکا؟ فرماتے بی بی جس دروازے کو آگ لگائی گئی اس دروازہ لکڑی کا تھا، لکڑی کو آگ لگی، لکڑی راک ہو گئی، لکڑی کوئلہ بن گئی، لیکن اس دروازے میں دو لوہے کے کیل لگے ہوئے تھے۔ جب لوہے کو آگ لگی لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا تھا۔ ظالم نے پیر کی ٹھوکر ماری، سامنے سے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار۔ ان گرم کیلوں نے زہرا کے ساتھ کیا کیا؟ فرمت لست ادری خبر المسماری، ان کیلوں کا مجھ سے نہ پوچھ فاطمہ کا سینہ۔ اجرکم اللہ ختم ہوگی مجلس، ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، شرم نہ کر قبولیت کی گھڑیاں۔ میرا اللہ مجھے نہیں پتا کون سا مومن کیا مانگنے۔ روایت ہے جب 50 مومن مل کر مانگتے سارے جھولیاں بھر لیتے۔ معصوم فرماتے ہیں جب سورج کا زوال ہو ہوتا ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا۔ میرا اللہ کسی مومن کو خالیات نہ اٹھا۔ آیت اللہ کے نزدیک گرم کیل کا سینے میں لگ جانا زہرا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لیکن علی کی بیٹی زینب سے سوال کرتے ہیں، بی بی آپ بیان فرمائیے آپ کی اماں کی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ زینب نے مصیبت تب بیان کی جب شام فتح کر کے وطن مدینہ واپس آئی، رات کی تاریکی مما زہرا کی قبر پر آئی، ماتم کی تیاری کر رو کر فرمایا فاطمہ ما قد لکیت من ادا کے ولا کی راتا مما قد لکینا، یعنی اماں تجھے ایک تازیانہ مارا گیا، اماں تیرا بازو ٹوٹ گیا، اماں تو قبر تک روتی گئی، میں محمد کی بیٹی مجھے تازیانہ کیوں مارا گیا؟ فرما مدرہ اٹھ کے